عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. ہمارے یوٹیوب چینل سولجر سپیکس ریلوڈیڈ کے اوپر ایک دفعہ پھر دبنگ انٹری اسٹریٹ ٹاک امنگ سولجرز کی کرنل سید اکبر حسین ہمارے ساتھ جناب آپ کی عوام کی پرزور فرمائش کے اوپر حاضر ہیں. ویلکم ٹو اسٹریٹ ٹاک امنگ سولجر کرنل سید اکبر حسین سر. السلام علیکم عادل. پاکستانیوں کو بہت سلام. پاکستان کے شہداء، اصلی شہداء اور ان کی فیملیز کو بہت سلام. ان کے بچوں کے لیے بہت زیادہ پیار اور دعائیں. بہت شکریہ سر. سر یہ آپ کے برخورداروں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، تو یہ ایک آپ کا جو عزیز من ہے جاننے والا، اس نے یہ بات چیت کی ہے، پہلے سن لیں اور اس کے اوپر پھر آپ کے تجزیہ چاہیے. اور اس نے پھر جنرل فیاض امیر کے ساتھ جو کارروائی ڈالی ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی بہت بات کر لینی چاہیے. تو سنیں سر پہلے جنرل سائر شمشاد چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کیا کہہ رہے ہیں سر، کیوں کہہ رہے ہیں. پوری دنیا میں ہمارا مذاق ہو رہا ہے اس بات کے اوپر. یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ سیاست اصل میں جو ہے وہ ہندوستان کی فوج کرتی ہے، پاکستان کی فوج نہیں کرتی. لیکن سنیے گا. Indian military is politicized and Indian polity is militarized, creating unmanageable asymmetries in conventional domain, thus stressing Pakistan's strategic hand. This assertion is not merely a sloganeering, but is based on cold logic, quantitative and measurable analysis. لے سر ان کو بڑے عرصے سے یہ جھک کے جو بھی لکھ کے دیا گیا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں جا کے. وہ کہتے ہیں جناب کہ ہندوستان کی جو فوج ہے وہ اصل میں سیاست کرتی ہے، اپنا ذکر ہی نہیں کیا. اور اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے ہم تو صرف رسپانس کرتے ہیں. اور گزشتہ روز سر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دو دن پہلے دیوالی کے میسج کے اوپر بھی کہا ہے وہی پرانا ذکر کہ میں نے پرائم منسٹر مودی کو کہا کہ جو ہے میرے بارے میں یہ پاکستان سے جا کے جنگ نہ کرو، ٹھیک ہے، یہاں شادیانے بجائے جا رہے ہیں، اس کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ جنرل سائر شمشاد جو بات کر رہے ہیں یہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے سر؟ کیا واقعی ہندوستانی فوج سیاست کرتی ہے اور پاکستانی فوج جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کا دفاع کرتی ہے؟ اسٹریٹ ٹاک امنگ سولجر میں ذرا اس کو اینالائز کیجئے، پھر آتے ہیں جنرل فیاض حمید اور ان کی جو خفیہ ملاقاتیں چکلالے میں ہوتی تھی اس کے اوپر آتے ہیں. پہلے یہ تو کلیئر کر دیں سر. اچھا دیکھیں، پہلے تو یہ کافی وائرل بھی ہوا اور جو ظاہر شمشاد صاحب نے نسٹ میں انہوں نے ایک وہ بنایا ہوا ڈپارٹمنٹ سا، نسٹ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز. جی تو سارا جو ابھی وہ مطلب ہے کہ تھنک ٹینک اور سارا جو مطلب آپ کی پوری قوم کا جو برین مسالہ ہے نا، وہ ابھی فوجی ایمبٹ میں ہے. اس سے باہر جو ہے کوئی کسی قسم کی سیر حاصل نہ گفتگو ہے، نہ کوئی آپ سمجھیں کہ کوئی جو بیسک ایک کہیں پہ بھی جو ترقی یافتہ ملک ہے خاص طور پر وہاں پر جب تک اگر آپ سوچ بچار کی پالیسیز کی اور ایک ملک کی اسٹریٹجک اورینٹیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ملک کا بڑا حصہ ہوتا ہے، جو ملک کی بڑی سوچ ہوتی ہے، اس کو ضرور شامل کیا جاتا ہے. یہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، پہلی چیز. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک کہ ان لوگوں کا تعلق ہے، یہ سوائے لیجٹمیسی، ریلیونس، کسی قسم کی کوئی ایتھیکل مورل سٹینڈنگ، کوئی لاجک، مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کسی کے بھی ایک عام فہم ضمیر کے مطابق یا سوچ کے مطابق کہ ایکسیپٹیبلٹی کسی طرح آتی جائے کہ یہ جو انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ بڑا زبردست کام کیا ہے، اور اس کو جو ہے نا کسی طرح سے کپڑے پہنائے جائیں، رنگ برنگے کپڑے پہنائے جائیں. کبھی آپ جناب پکڑ لیتے ہیں ٹاپک کہ جناب نارتھ ساؤتھ، گلوبل نارتھ، گلوبل ساؤتھ. او بھائی، یہ یو آر ناٹ پارٹ آف گلوبل نارتھ، یو آر ناٹ ایون پارٹ آف گلوبل ساؤتھ، یو آر ناٹ پارٹ آف اینی تھنگ رائٹ ناؤ، بیکاز آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ جو انٹرنل ایک شکل اختیار کی ہوئی ہے وہ کسی صورت میں بھی ایک لیگل فریم ورک میں نہیں آتی. ٹھیک ہے جی، یہ تو پہلی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ انڈیا چھوڑیں، آپ کسی ملک کا جو ہے وہ بینڈ بجانا شروع کر دیں
تو وہ تو دیکھیں ابھی پوری دنیا ہنس کیا رہی ہے, وہ اس بات پہ نہیں ہنس رہی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں انڈیا کے بارے میں یا نہیں. وہاں پہ بھی وہ سائیکوپیتھ مودی جو ہے وہ چپکا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ. وہاں پہ بھی ان کے جو فوج کے ہیں وہ انڈر کرنٹس ہیں بڑے شدید قسم کے. چلو ٹھیک ہے جو بھی ہے, لیکن بھائی آپ جو ہے وہ کیوں ہنس کی چال چلنے لگے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. آپ کے پاس کوئی ایسی انٹلیکچوئل یا مارل سٹینڈنگ نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کھڑے ہو کے آپ کہیں کہ نہیں, وہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ کیٹل آسکنگ دا پاٹ کہ یو آر بلیک, تو ایسے نہیں ہوتا. پہلی چیز تو یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی نہ دماغ سے بات کرنے والی بات ہے نہ دل سے بات کرنے والی بات ہے. یہ جو آپ نے موٹے موٹے لفظ نکال کے اور ایک اسکرپٹ پڑھ دیا, اور یہ اس کا ٹپیکل جو ہے نا ایک پاسچر ہے, اور ایک اس کا جو ہے نا ایک وہ ہے, بیکاز ہی از جسٹ ڈوئنگ اے لائن, یو نو, اٹ از ناٹ کمنگ آؤٹ آف ہز برین اور ہز ہارٹ اور اینی ویئر. somebody sat over there, اس کا پھر 3-4 دفعہ جو ہے وہ مسلمان کیا گیا ہے, پھر اس کو جو ہے آگے لایا گیا ہے, پھر پیچھے لایا گیا ہے, پھر اس کے اندر جو ہے اس کو ٹھوکا گیا. ٹھیک ہے جی, کہ یہ بھائی مسلمان کا مطلب ہے کہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریر لکھی گئی ہے, کسی نے لکھ کے دے دی ہے اور اسٹاف افسر نے لکھ دی ہے, جی ایچ کیو سے اپروول ہو کے آ گیا ہے, یہ چینجز ہیں, وہ صرف پڑھ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح, یہ صرف نیچے منہ نیچے انہوں نے پھینکا ہوا ہوتا ہے. یہاں پہ آتے ہیں گلابی ٹائی کہیں لگا لیتے ہیں, پاکستان میں ہو تو وردی پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں, گلابی ٹائی لگا کے جو ہے وہ, بلکہ بڑی آپ نے کہا تھا کہ تھم نیل کے اوپر بھی جو ہے یہی امیج لگانا ہے, تو وہی ہم نے لگایا ہے. یہ جو گلابی ٹائی پہن کے بس نیچے جو بھی ان کو دے دیا جاتا ہے وہ پڑھتے ہیں, اور پڑھ کے جو ہے بلے بلے ہو گیا پروگرام, مغلا ملال دا چکوال پروگرام چل جاتا ہے سارے کا سارا. تو اس کے اوپر ہم آگے آتے ہیں جو چکوال والوں نے جنرل فیاض حمید کے ساتھ کیا اس پہ تو آتے ہیں, لیکن دس از واٹ یو آر اسینشلی سیئنگ. ٹھیک ہے سر, تو پھر سر دوسری بات یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے, یہ تو ان کا آپ نے بات, اس پہ اگر آپ کوئی کلوزنگ کمنٹ دینا چاہیں, کیونکہ میں لائلٹی اور این آفیسر اینڈ جنٹل مین کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں. وہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, جو جنرل فیاض حمید کو جو کیا وہ صحیح کیا غلط کیا, یہ ڈیبیٹ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑے لوگوں کے اوپر بڑے بڑے احسانات کیے جنرل فیاض حمید نے, لیکن اس وقت اپنی شدید ترین مشکل میں جب وہ بندہ ہے تو اس کو یہ سارے چھوڑ کے جو ہے وہ چکوال پنڈی گروپ جو ہے وہ بھاگ چکا ہے, سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی نوکری کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر کوئی اور کمنٹ ہے یا میں اس کے اوپر آؤں, ذرا کوئی آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتاؤں. اس کے اوپر میری بات بالکل ختم نہیں ہوئی, کیونکہ ابھی جو ہے وہ تو صرف سیمینٹکس کی بات ہو رہی تھی نا, جو کرکس ہے اس کی بات نہیں ہوئی. جو چیز میں نے آپ کو بھی بتانے کی کوشش کی, جس I mean you see you give them the same thing what they are trying to do, optics, semantics, nothing else, no meat in it. بات پہ بات, ٹھیک ہے جی. تو بات پہ بات, یہ جو پہلا حصہ تھا میرا کہ جناب ساحر شمشاد صاحب, اگر آپ نے باتوں کی گیم کھیلنی ہے, جلیبیاں پھیرنی ہے, تو چلے آ جائیں, وہ کرتے ہیں, لیکن اس سے کوئی حاصل نہیں ہے نا. ابھی آ جائیں, جو انہوں نے بات چیت کی ہے اس کے میٹ کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے جی. ابھی یہ بات کرتے ہیں فیشزم کی, ٹھیک ہے جی, یہ بات کرتے ہیں مائنورٹیز کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کی, پھر یہ بات کرتے ہیں انڈیا کے, اور پتہ نہیں جو بھی انہوں نے چیزوں جن کی بات کی ہے اس کے اندر, وہاں پہ تو ایک لیٹس سے پچھلے 10-20 سالوں سے مودی گورنمنٹ نیشنلی جو ہے انڈیا میں جو گند گھول رہی ہے مسلمانوں کے خلاف, سکھوں کے خلاف, اور مطلب ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے خلاف, اور وہاں پہ ود ان ہندوز اتنی ڈس انچینٹمنٹ ہے ذات پات کا اور سارا کچھ جو ان کا سسٹم ہے. تو وہ تو چلو ٹھیک ہے, پہلے ہمیں یہ سمجھائے نا کہ آپ پاکستان میں اور سر پاکستان میں نئے دودھ اور نئے شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. پاکستان میں فرق ہے ہی پاکستان میں کوئی ظلم نہیں ہے. نہیں عادل, میری بات سنیں آپ. ایک چیز اور انہوں نے بات کی جناب ہیومن رائٹس کی. تو یار آپ نے تو ہیومن رائٹس کی اس طرح دھجیاں اڑائی ہیں جس طرح وار کرائمز ہوتی ہیں. تو ابھی آپ کس طریقے سے, آف کورس ٹھیک ہے نا, آپ اس کی بات کر رہے ہیں نا, آپ بات کریں جوگے بھی ہیں, آپ کس منہ سے بات کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بات جو ہے ان کی, جو انہوں نے موٹے موٹے لفظ اٹھائے سیمینٹکس, وہ چھوڑ دیں, لیکن جو ایکچوئل پاکستان میں ہو رہا ہے اور ان کی وساطت سے ہو رہا ہے اس کا جواب دیں.
ٹھیک ہے نا, آپ نے یہ جواب دینا ہوگا, آج نہیں تو کل دینا ہوگا, کل نہیں تو پرسوں دینا ہوگا, کہیں نہ کہیں تو آپ نے یہ جواب دینا ہوگا نا بھائی. یہ چیز جو ہے یہ آپ فوجی کمبل کے نیچے تو نہیں ڈال سکتے. آپ نے ہرے کو فدو لگا دیا ہے, آپ چلتے چلے جا رہے ہیں. اور ساحر کے ساتھ کیونکہ میری ایک پرسنل, سر آپ کی آواز جو ہے وہ رک گئی ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں سر کہ آپ کے برخداروں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. جنرل ساحر کے ساتھ بھی آپ کی ذاتی ہے, جو جنرل احمد شریف کے ساتھ بھی آپ کی ذاتی ہے. آپ کے برخداروں نے یہاں پہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے سر. جی پلیز کنٹینیو. نہیں, اسی لیے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ چلو یار وہ مستری جی تو جو چڑھے ہیں وہ چڑھے ہیں, ان کا تو میں مطلب ہے کہ شروع سے کوئی ان کا ڈی این اے نہیں کھینچ سکتا. لیکن یہ لوگ جو ہیں جن کا آپ نے ابھی نام لیا ہے, احمد شریف ہو گیا یا ساحر شمشاد ہو گیا, یہ تو مطلب پچھلے 30 سالوں سے ہمارے ساتھ چلے نا. لیکن کہیں پہ جو ان کی اپنی لیٹ سے کمزوریاں کوتاہیاں, لیکن سم ٹوٹل میں آپ یہ لیتے رہے کہ چلو یار دیر از اسٹل اے میجر آف کیریکٹر ان دیز گائز, رائٹ. But what has happened now is کہ that has shattered. There is no character. یہ جو آپ ہپوکریٹ بن جاتے ہیں نا, منافق بن جاتے ہیں کہ منہ میں کچھ اور ایکشن آپ کا جو ہے وہ اس سے نہیں ملتا, تو پھر آپ زیرو ہو جاتے ہیں. ابھی یہاں پر جو ہے یہ ساحر شمشاد کی جو میں نے خاص طور پہ اس دفعہ کے بڑا صبر کیا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ ابھی یہ چڑھ کے بیٹھ کے ابھی یہ بھی اسی, مجھے جو میرا اپنا یہ ذاتی اوپینین ہے کہ یہ بھی اسی مطلب ہے کہ گھوڑے پہ کیا بیٹھیں گے, یہ بھی اسی کھوتے پہ بیٹھ گئے کہ یار چلو جتنا ٹائم لنگ جائے اتنا ٹھیک ہے. دیکھو آپ نے اچیو کچھ نہیں کیا ساحر, آپ نے ملک کے لیے جو ہے آپ بتا دیں یہ بہت ہی ٹیمپرری جمپس ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ 3-4 دن کی گوٹا کھیل لیا, یہ یہاں پہ نہیں ختم ہوگا, اس کا ری باؤنڈ آئے گا. اور اس کا ری باؤنڈ جو ہے وہ ایسی جگہ سے آئے گا جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت سٹیبل ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کا انڈین ری باؤنڈ وایا بیجنگ آیا نا, پھر ان کو سمجھ آنی ہے کہ یار یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. بیکاز جو انڈینز ہیں وہ اس وقت ایک ڈیفینیٹلی, اور وہ بھی اس کا بھی قصوروار جو ہے وہ مودی ہے. پوری انڈین قوم جو ہے, جو انڈین انٹلیکچوئلز ہیں, وہ مودی کو بہت انہوں نے کراس ہیئر میں لا کے رکھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے انڈیا کا بہت نقصان ہو گیا, اور وہ بات صحیح ہے. لیکن کیونکہ انڈیا کے اندر جو ڈیپتھ ہے تو وہ اس کا پھر جو ہے وہ آپ کو ری باؤنڈ آئے گا. ابھی وہ جو ری باؤنڈ آئے گا اس کے لیے آپ کسی طرح سے تیار نہیں. اور اس دوران میں جو کولیٹرل ہے پاکستان میں, جو کہ آپ نے اپنی قوم کے ساتھ کر دیا ہے, جو آپ نے اپنی فوج کے ساتھ کر دیا ہے. دیکھو فوج میں بھی آج سے 20-30 سال پہلے پھر بھی آپ بات کر لیتے تھے, پھر بھی کوئی بھائی چارہ تھا کہ آپ جو ہے نا بالکل لائک یو وڈ کنسیڈر ایچ ادر ایز فیملیز. ابھی تو سینئر سے لے کے جونیئر تک 2 فوجی اور 2 فوجی فیملیز خاص طور پر آپس میں اس طرح اپنی جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کو نہیں شیئر کر سکتی جس طرح یہ پہلے کرتے تھے. ٹھیک ہے سر ریٹائرڈ آفیسرز بھی بات نہیں کر سکتے, ایم آئی ڈائریکٹریٹ کی اسپیشل انسٹرکشنز ہیں نہیں جی. ابھی ساری ان کی ساری جو سرکاری غیر سرکاری فون اور تو اور وہی کام کہ جناب جس طریقے سے یہ انہوں نے ججوں کو ٹیپ کیا ہے, ان کے باتھ رومز کو, ان کے بیڈ رومز کو, تو آئی ایم شیور انہوں نے آپس میں بھی اسی قسم کی جو ہے نا وہ انسیسٹ کی ہوگی. سو بیسڈ آن دیٹ when you, کیونکہ دیکھیں نا اپوائنٹمنٹ وائز چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جو ہوتا ہے وہ سینئر موسٹ اپوائنٹمنٹ ہے. یہ تو اس نے مطلب ہے کہ بالکل ایم آئی کو نیا سرویلنس ایکوپمنٹ خرید کے دیا جا رہا ہے. یو کے میں ان کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے جو کہ جرنیلوں کو اسپیسیفکلی مزید پہ آلریڈی وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں. سر ایسی تو بات نہیں ہے, پہلے بھی انڈر سرویلنس ہے, لیکن ابھی نیکسٹ لیول ایڈوانس جو ہے اگر وہ بائی پاس کرتے ہیں سرویلنس تو وہ ان کی لوکیشن جو بھی ہوگی وہاں سے جو بھی ایمنیٹ ہوگی کمیونیکیشن ڈیجیٹل اس کو کیپچر کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے. ایکوپمنٹ پیسے پھینکے جا رہے ہیں, $9 لاکھ $900,000 کا ایک وہ گاڑی ہے جو یہ لے کے جا رہے ہیں یہاں سے. سر تو ابھی وہ دیکھیں نا کہ آپ نے اندر جو ہے وہ کس قسم کی انوائرمنٹ پیدا کر لی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے جو انگریزی بول دی ادھر جا کے نسٹ میں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے اوپر, وہاں سارے سکتے میں دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اور وہ اس کو اس سے نہیں ریلیٹ کر رہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے, وہ اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ یہ حضرات جو ہیں یہ پاکستان میں پاکستانیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں.
یہ ہم نے کتنی دفعہ اس کے اوپر بات چیت کی کہ انہوں نے تمام جو اسٹیٹ ریسورسز ہوتے ہیں جو کہ ڈیفینس کے لیے دشمن سے بچاؤ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ موڑ توڑ کے انہوں نے اپنے لوگوں پہ ٹھوک دیے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ابھی میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ تھوڑا بس کر دیں. ٹھیک ہے. اور سر وہ بس نہیں کرنے والے سر, وہ کہتے ہیں سانو تو دسو, وہ کہتے ہیں سانو پہلے ہی بڑا پتہ ہے, تو اسی اپنے کول رکھو اپنی مشورے. آج کل یہ ان کی سوچ ہے اور اس لیے پاکستان کا یہ حال ہے. تمام کے تمام ملٹی نیشنلز پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں سر, ایک کے بعد ایک. آپ دیکھیں ابھی لیٹسٹ آئی جی آئی کا آیا ہوا ہے, سب کے سب لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, کاروبار صرف پاکستانی یہاں پہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں. یہ تو حقیقت ہے سر, یہاں پہ اس میں کسی قسم کی دو رائے تو ہے ہی نہیں سر. فائنلی یہ جو جس طرح جنرل فیض حمید کے ساتھ ان لوگوں نے چکوال گروپ نے کی ہے, جنرل فیض حمید نے آئی ایس آئی میں پورا چکوال بھر دیا, جنرل فیض حمید نے بے تحاشا نوازا چکوال والوں کو, اور پوری فوج بھی آپ دیکھیں اگر پنجاب سے ہے تو پنجاب میں جس طرح کہتے ہیں فوج پنجاب کی ہے تو پنجاب میں جو ہے فوج چکوال کی ہے. چکوال والے دیکھے جائیں تو سر انہوں نے موقع آنے کے اوپر جنرل فیض حمید کو ایسا چھوڑا ڈچ کیا کہ کوئی تو کون میں کون, ٹاٹا بائے بائے, اور سارے مستری صاحب کے اوپر آن بورڈ ہو گئے ہیں سر. یہ کیا, یہ پہلے بھی آپ نے کبھی ہوتے دیکھا ہے اس طرح چڑھتے سورج تو اپنی جگہ, لیکن ان آفیسر نہ جینٹل مین اور یاری دوستی یا لائلٹی وہ کدھر گئی سر ساری کی ساری. واٹ از گوئنگ آن؟ اچھا, اس کے اندر میں یہ آپ نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی مجھے یہ اس کا ہنٹ دیا تھا فیض حمید کا, پھر ابھی آپ نے بات بھی کی. سو آئی ڈنٹ اس وقت وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے نا, وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے, اور یہ جنرل صاحب شمشاد کو تھے, یہ چھپ کے روزانہ رات کو ملتے تھے, روزانہ رات کو مشورے کرتے تھے چکلالہ گیریزن میں واک کرتے ہوئے کہ سرویلنس نہ ہو, آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. کیا جنرل صاحب شمشاد کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ کورٹ مارشل کی خبریں بڑھی ہیں لیکن وہ اس سے آگے نہیں بڑھتا؟ کیا یہ وجہ ہے, کیا وہ واقعی سپورٹ کر رہے ہیں؟ لیکن باقی سارے چکوالیے کدھر گئے ہیں سر؟ اچھا, میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ تھوڑی مختلف ہے. وہ تو بیکاز یو ہیو یور اون انفارمیشن اینڈ دین آف کورس you have your own comment on their personal relationship amongst them. فوکس میں اگر یہ فیض حمید ہے تو I've got no love lost for that asshole. Simply. ٹھیک ہے نا. You cannot use this language. مجھے ایڈیٹنگ کرتے ہوئے بڑا سر درد ہوگا, مسئلہ یہ ہے سر. اچھا فوجی لینگویج نہ یوز کریں پلیز. جی سر. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ ہے کہ یہ جو فیض حمید صاحب ہے نا, I got no love lost for him. He has been equally damaging and equally criminal in his doings. تو وہ تو ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے خربوزے کو ایک طرف تو رنگ چڑھاتا ہے, لیکن اگر یہ ایک خربوزہ بن گیا, ایک چھری بن گئی اور آپس میں لڑ پے, یہ دس از دیئر نانسنس. So I really don't have to get involved into this فیض حمید کہ جی فیض حمید جو ہے اس کے ساتھ اس کا جو ہے ابھی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. یہ دیکھو what goes around comes around, اور اس کے اندر ہم لوگ بالکل اسٹریٹ بیٹ کے ساتھ سیدھا جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ آپ گولیاں اور اس قسم کی وہ جو ایلمائسین ہوتی ہے وہ قوم کو دینی بند کر دے. ٹھیک ہے نا. اس سے یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کی بات کھلے گی نہیں, آپ کو نا بریک نہیں آتی تھی. ہم نے تھوڑا سا آپ کو چلنے تھوڑا سا اسپیس دے دی کہ میں ابھی لائک and I was busy myself also. میں نے کہا چلو یار چھوڑو اتفاق ہو, جو ہونا تھا ہو گیا, ابھی دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. دیکھیں وہ چیز تو متواتر اسی ڈائریکشن میں جا رہی ہے کہ پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے جو چمٹایا ہے انہوں نے پورے کے پورے مافیاز اور مونوپلیز, وہ تو نہیں ختم ہو رہی نا. آج صبح میں I'm on a very long drive right now. So before I started, so I had a very small trip on an Uber, right? تو Uber کا جو ڈرائیور تھا وہ ہیشین تھا, وہ پچھلے 40 سال سے ادھر امریکہ میں. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ایرسٹیڈ سے بھی پہلے وہاں پر ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا, اس کا نام تھا ڈویل. ٹھیک ہے جی. اس نے 20 سال ہیٹی کے اوپر ٹکا کے حکومت کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایرسٹیڈ صاحب آئے. ایرسٹیڈ صاحب کو ایک امریکن پریزیڈنٹ آتا تھا وہ اس کو بنا دیتا, دوسرا امریکن پریزیڈنٹ آتا تھا وہ اس کو اڑا دیتا تھا. ٹھیک ہے نا. بش صاحب اس کو اڑا دیتے تھے, کلنٹن صاحب اس کو لگا دیتے تھے. اچھا جی. وہ قد کا ہوتے ہوتے پیچھے کیا ہوا کہ نیچے جو ہے نا
ملک کے اندر یہ ہوا کہ اولیگارکی جس طرح کی ابھی پھیلی ہوئی ہے پاکستان کے اندر کہ وہاں پر ایک مافیا سسٹم ڈیولپ ابھی بھی ہو گیا. وہ خود مجھے کہہ رہے ہیں, کہتے جی اس وقت آپ اگر آج سے 50 سال پہلے ڈویل کا ٹائم دیکھیں اور ابھی دیکھیں تو فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ اس وقت ویسے بھی پاپولیشن کم تھی, دنیا کا بھی اتار چڑھاؤ اور تھا, لیکن ابھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ چلتے 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 پورا انہوں نے ملک جو ہے وہ مافیا کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے جی, اور اوپر چڑھ کے a council of 9 people has ٹاپ دیٹ کنٹری. میں ہیٹی کی اس لیے بات کر رہا ہوں, میری اپنی یونٹ بھی گئی تھی پیس کیپنگ کے لیے, تو یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا تو صبح کا. پاکستان میں بھی اس وقت مافیا ہی قابض ہے, مختلف مافیا اور مختلف مافیا جی کابیاں, اور سب سے بڑا جو مافیا ہے وہ ان کو ڈائریکٹ کر رہا ہے, کنٹرول کر رہا ہے, وہ فوجی مافیا ہے. یہی بات ہے نا سر؟ یہ بات. تو ابھی آپ دیکھیں کہ آپ یہ سارے تجربے جو ہیں کنٹمپرری ٹائمز میں یا اس سے پہلے ہو چکے ہیں. اس وقت آپ جس طرح یہ آپ نے کپڑے پہنانے کی کوشش کی ہے نسل میں جا کر, آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ نے وردی پہن لی, آپ نے جو ہے وہ پنک ٹائی پہن لی, آپ نے کپڑے پہن لی, لیکن اصل میں تو آپ ننگے ہیں. ٹھیک ہے جی, بادشاہ تو ننگا ہے. ابھی اس کے جو ہے وہ سارے جو ہواری ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں, آپ جو ہے بڑی آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. So that was the main point where I wanted to go, and I'll just summarize it on that, and especially with Syed Shamshad. دیکھو تمہارے لیے عزت بھی تھی, اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت نوازا بھی, ٹھیک ہے نا. تو ابھی جو ہے وہ انسٹیڈ آف ورنگ اباؤٹ یور پرسنل لیگیسی, آرٹس اینڈ باقی حساب کتاب, ڈونٹ ڈو دس. دس از ناٹ اونلی اٹ از لائک ڈیگریڈنگ یور سیلف, but you are degrading to any and everybody good that you were associated it in the past. تو یہ چیز جو ہے یہ ایک میسج تھا which I thought کہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ سید شمشاد کے ساتھ بات کرنی چاہیے, تو یہ آئی ہوپ کہ کہیں پہ یہ اس کو جو ہے یہ موقع ملے. اور میری اسپیشل ہمارے پروگرام کی اسپیشل مانیٹرنگ ہوتی ہے. یہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی نمبر بنانے کے لیے ایم آئی والا یا ایس آئی جس کا بھی ٹاکرا ہے, یا ہو سکتا ہے ان کا اپنا, تو خیر انٹیلیجنس سیکشن چکلالے والے کا بہت چھوٹا ہے, تو کوئی نہ کوئی بھیج ان کو ضرور دے گا آپ کا پیغامات جو ہیں, یا ملٹری گریپ وائن میں کسی نے پرانی خار نکالنی ہے تو وہ بھیج ضرور دیں گے. اور چکوالیاں تو رہ گئے, بس رہ نہیں دیو, لیکن بٹ کمز اراؤنڈ گوز اراؤنڈ, اینڈ لگ بھگ ٹھیک بات کریں. یہ سلسلہ جاری رکھیں گے سر. بہت بہت شکریہ. فوج کی کرپشن کے اوپر کرنل اکبر کے ساتھ میں اگلا پروگرام کرنے لگا ہوں. جنرل آپ لوگوں کو میں پچھلے سال سے رپورٹ کر رہا ہوں, میں اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا. اور صرف پاکستان کی فوج نہیں, افواج پاکستان کی بات ہو رہی ہے, جو پرائڈ آف پاکستان, پاکستان ایئر فورس سمجھا جاتا ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. اگلے پروگرام میں اس کے جو ہے وہ عجب کرپشن کی غضب کہانی کے اوپر بات کریں گے, اور جنہوں نے کہانی کھولنے کی کوشش کی, سچ بولنے کی کوشش کیا, ان بیچاروں کا کورٹ مارشل ہو گیا. یہ ایک آپ کے سامنے کورٹ مارشل بیٹھا ہوا ہے, 14 سال سزا, غائبانہ کورٹ مارشل, اور دوسرے آپ کے سامنے اس وقت گاڑی چلا رہے ہیں کرنل سعید اکبر حسین, غائبانہ کورٹ مارشل, 14 سال جو ہے سزا ان کی بھی. آپ اندازہ کر لیں سچ بولنے کی جو سزا ہے وہ کورٹ مارشل ہے. اگلے پروگرام کے لیے اسٹے ٹیونڈ رہے, یو ول بی flabbergasted, I can promise you. بہت بہت شکریہ کرنل سعید اکبر حسین سر, تھینک یو. شکریہ.